شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، انہوں نے تقریباً 19 روایات نقل فرمائی ہیں جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، خصوصی طور پر اس حدیث کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میرے بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور تم میں سے جو کوئی وہاں موجود ہو ضرور ان کی مدد کرے۔ اب یہ جو آپ نے حکم دیا ہے کہ ضرور ان کی مدد کرے، تو مدد کس معاملے میں ہوتی ہے، کس کام میں مدد ہوتی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک جب فرما رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس کام پر گئے تھے، جو ان کا مشن تھا، وہ غلط مشن نہیں تھا، اس میں کوئی حرص نہیں تھی، اس میں کوئی طمع نہیں تھا۔ اگر حرص اور طمع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ فرماتے۔ اور جب جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لا رہے ہیں اور وحی جلی کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے، اس کو شہید کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے تو یقیناً ان کا جو کردار ہے، ان کا جو عمل ہے، ان کا جو مشن ہے نا، وہ غلط مشن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی مدد کرنا، اس کا مطلب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن جو تھا وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا مشن تھا۔ کشف المعجوم میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نقل کیا ہے، فرماتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حق ظاہر تھا تو آپ حق کی مطابقت کرتے رہے، اور جب حق مفقود ہوا ہے تو پھر آپ نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ پر قربان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے جو فرامین ہیں، ارشادات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشادات ہیں، ان کی روشنی میں اس واقعہ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان تمام احادیث کی روشنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان میں جو گزارشات کی گئی ان کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، اسے مصنف ابن شیبہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 98، اور طبرانی صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 217، اور مشکات شریف صفحہ نمبر 570۔ اس میں حدیث شریف ہے جس کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کے لیے جانا ہوا، مجھے کو حاجت تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے اپنی چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کی چادر کے نیچے کچھ ہے، تو میں نے اپنی مراد پیش کی، میری حاجت روائی ہوئی، تو بعد ازیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو حضور کریم آقا علیہ السلام نے چادر کو کھولا تو ایک طرف حضرت امام حسن اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ عنہما لپٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس وقت حضرت اسامہ بن زید کو یہ بات فرمائی کہ اسامہ، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے، نواسا بیٹا ہی ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات فرمانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور کیا خوبصورت دعا کی۔ حضور دعا فرماتے کہ یا اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَحِبَّهُمَا، اور مولا کریم تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا ہے، ذاکرین سے محبت کرتا ہے، شاکرین سے محبت کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے کہہ رہے عرض کر رہے مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہے وہ تو خدا کی عطا کرتا ہے کہ انہوں نے اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کسی سے نہیں لینے والا کچھ نا، اس نے اپنی نظر سے دیکھا ہے، اپنی نگاہ کرم سے دیکھا ہے کہ پوری ان کی جو زندگی ہے 57-58 سال کی وہ کیسی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی کہ یا اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، تو اگر ان کے مستقبل میں کوئی خرابی ہوتی یا ان کا کیریکٹر اچھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ نہیں میں ایسی محبت نہیں کروں گا، آنے والے حالات اچھے نہیں ہیں، اس نے لڑائیاں کرنی ہیں، جھگڑے کرنے ہیں، تو میں تو نہیں جھگڑا کرنے والا سے محبت کرتا، میں تو محبت ان سے کرتا ہوں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور سچ کی حمایت کرتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ایسے خام کا لڑائی کرنی ہے تو میں کیسے محبت کروں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا بڑا ریسپانس دیا۔ اور دوسرے موقع پر حدیث شریف میں آتا ہے جس کے راوی ہیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حدیث شریف جو ہے وہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 218 میں، اور ان کے حوالہ سے مشکات نے بھی نقل کی ہے، صحیح مشکات میں صفحہ 571 پر آتی ہے، اور امام احمد بن حنبل الرحمہ نے مسند احمد شریف میں جلد نمبر 5 صفحہ 391 اور 392 اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور پھر کیا جواب میں ارشاد فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی اماں جی حضور سے گزارش کی کہ اماں جی حضور اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں جلدی سے نبی علیہ السلام کے حضور جاتا ہوں اور آپ کی اور اپنی بخشش کی دعا کراتا ہوں۔ تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا یہ تو کام بہت اچھا ہے، جلدی جاؤ میری اور اپنی بخشش کے لیے دعا کراؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی جناب میں آیا، مغرب کا وقت تھا تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز رہے، ارشادات فرماتے رہے، پھر عشاء کی نماز ہوئی، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آقا علیہ السلام اپنے آستین اقدس کی طرف جانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا، تو میرے پاؤں کی آواز کو آپ نے سنا اور آپ مڑے اور مجھے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ اور پھر آپ فرمایا کہ ھذا حذیفہ، یہ حذیفہ ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ فرماتے میں نے اس بات کا جواب دیا، عرض کیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاجتک، اے حذیفہ تجھے کیا حاجت ہے، کیا حاجت ہے تجھے؟ فرماتے میں خاموش کھڑا رہا، تو نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے۔ جو دل کے اندر مدعا تھا، جو غرض تھی، دعا کرانے کی تمنا تھی، خواہش کا اظہار نہیں کر پائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے ان کے دل کی بات کو جانا اور ان کو یہ انعام دے دیا، حذیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشے اور تیری والدہ کو بھی بخشش عطا فرمائے۔ بعد ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا ان ھذا ملک، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے، اور یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اذن حاصل کیا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں جانا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جانا ہے اور ان کی جناب میں سلام پیش کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان سے مجھ پر سلام پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور جب یہ آیا تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ اے میرے پیارے فرشتے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آیا، اور پیغام کیا لے کر آیا ہے کہ وَيُبَشِّرَنِي،
یہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی خواتین ہیں جو ان کی سردار ہیں۔